ڈاکٹر جی میرا ایک سوال ہے کہ قرآن میں اور نبی اکثر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ مل جاتا، جیسے آپ کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، آپ کو آپ کے مسائل حل ہو جاتی ہیں، آپ کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور مختلف جگہ کہ آپ کو کیوں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا. تو یہ دو باتیں حجم نہیں ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو پریشانیاں نہیں ہوں گے، ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو بھی تکلیفوں میں ڈالا جائے گا. اس کا خلاصہ کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. علاؤ الدین صاحب ماشاء انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑا اچھا سوال کیا. غالباً آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں تضاد، ایک طرف تو کہا کہ آزمایا جائے گا اور دوسری طرف کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. غالباً یہ بات تھی. تو اس میں آپس میں دونوں کو کیسے جوڑا جائے؟ اصل میں ایک ہوتا ہے صورت پریشانی، ایک ہے حقیقت پریشانی. یہ بس ذہن میں رکھیں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وہ صورت تکلیف ہے، حقیقت تکلیف نہیں ہے. حقیقت تکلیف اس وقت ہوتی جب قلب تک پہنچے، جب دل تک وہ تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت تکلیف ہے، واقعی تکلیف میں آ گیا بندہ، تو روح کے اندر چوب جائے اس کو کہتے ہیں حقیقت تکلیف. ایک صورت تکلیف، اس کی تکلیف کی صورت ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، اندر قلب تک اس کا اثر نہیں پہنچا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. کہا کہ چٹنی روٹی انسان جب کھاتا ہے یا کرارے کباب مسالے دار کھاتا ہے تو سی سی کرتا ہے، کانوں میں دھواں نکل رہا ہے، سی سی بھی کرتا ہے، ساتھ اس لسی کا گھونٹ بھی پیتا ہے، پھر لگاتا ہے. کوئی کہتا بھائی اتنا پسینہ چھوٹ گیا، سی سی ہو رہا ہے، چھوڑ دو بھائی، کیوں کھاتے ہو؟ نہیں بھائی ہٹو پیچھے، جو مزہ آ رہا ہے اس مزے کو تم جانتے ہی نہیں ہو. کہ اس کی روح کو جو لطف آ رہا ہوتا ہے وہ ظاہری جسم اس میں شریک نہیں ہے. ظاہری جسم تو سی سی کر رہا ہے لیکن حقیقت روح مزے لے رہی ہے، آپ اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں. بس فرمایا یہی مثال ہوتی ہے. انبیاء اور اولیاء پر جب آزمائشیں آتی ہیں یا مومنین پہ آزمائشیں آتی ہیں تو بظاہر وہ سی سی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سی سی کے اندر جو لطف ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس تکلیف کے ہٹنے کی بھی تمنا نہیں کرتے. وہ چاہتے کوئی محبوب کی خاطر اگر یہ تکلیف رہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ روح کو جو لذت اور سکون مل رہا ہے وہ سکون کسی حال میں وہ نہیں ہے مل سکتا. بلکہ امام رومی نے مثال دی جیسے آپ کا محبوب پیچھے سے آ کے دبوچ لے، زور سے دبائے یہاں تک کہ آپ کی پسلیاں دکھنے لگے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یہ چھوڑو. آپ نے تھوڑے سے نگاہ دیکھی موڑی تو پتہ لگا ہو یہ تو میرا وہ محبوب جس کے لیے جان و دل بھی حاضر ہے. اب وہ محبوب تمہیں کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑ دوں تو کیا کہے گا؟ نہیں چھوڑو، نہیں چھوڑو بلکہ اور اس کے کمر کے ساتھ لگتا جائے گا. فرمایا دیکھو باوجود اس کے کہ پسلیوں تک تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن محبوب کی اس قربت اور اس لمس کا ایسا مزہ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ چپکتا جا رہا ہے. فرمایا بس یہی مثال ہوتی ہے کہ یہ جو دو مختلف تکلیفیں پریشانیوں کی بات ہے، جہاں کہا کہ پریشان نہ ہو اس کا مطلب روح اور قلب کو اس پریشانی میں شریک نہ کریں. ظاہری طور پہ سی سی ہوتا ہے اور کسی کے مرنے پہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے کوئی بات نہیں، لیکن دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم و رضا کے اندر جھکا ہوا ہے، اس میں لطف آ رہا ہے. اور جہاں فرمایا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، وہ آزمائش سے مراد یہی ہے کہ ظاہری ایسی آزمائشیں آئیں گی اور بظاہر جو گردن بھی کٹے گی اور ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوں گے، خون کی ندیاں بھی بہیں گی اور مجاہدہ مشقتیں آئیں گی، لیکن اس کا قلب پہ اثر نہیں ہوگا، ظاہری صورتحال ہوگی اور اس کے لیے قربان ہونے کو تیار رہے گا. یہ مطلب ہے. تو گویا کہ صورت تکلیف اور حقیقت تکلیف جو ہے پر اس کو آپ سامنے رکھیں کہ جو اہل ایمان پہ جو آزمائش ہے وہ صورت آزمائش ہوتی ہے، صورت مصیبت ہے، حقیقت مصیبت نہیں. لیکن کافر و مشرک کے اوپر جب اللہ کا کوئی عتاب آتا ہے تو وہ حقیقت تکلیف ہے، وہ حقیقت مصیبت ہے جو اس کے قلب و جان تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے دونوں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ.